بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خاموشی انسان کا وقار ہے۔ ہر بات کا جواب دینا عقل مندی نہیں، کبھی کبھی خاموشی دشمن کو شرمندہ کر دیتی ہے۔ کھانے کے بعد ایک کھجور کا دانہ منہ میں ڈالو، کھانا ہضم ہو جائے گا۔ پیشاب کی بیماریوں میں گنے کا رس پینا بہت زیادہ مفید ہے۔ اجوائن زیادہ استعمال کرنے سے جگر کی بیماری ہو جاتی ہے۔ پھٹکڑی کے اوپر انڈے کی سفیدی لگا کر چہرے پر مسل دو، چہرے کی جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ ٹنڈے کھاؤ، کبھی معدے میں درد نہیں ہوگا۔ حاملہ عورت بچے کا رنگ سفید کرنا چاہتی ہے تو زیادہ سے زیادہ انار کا جوس پیا کرے۔ سخت داغوں پر سفیدے کے پتے رگڑو، داغ ختم ہو جائیں گے۔ کچا پیاز کھانے سے دل کی دھڑکن بہتر ہوتی ہے۔ جو خواتین بالوں کو کالے اور گھنا رکھنا چاہتی ہیں وہ نہانے کے بعد بالوں میں ناریل کا تیل لگایا کریں، بال کبھی بھی کمزور نہیں ہوں گے۔ اگر دولت مند بننا چاہتے ہو تو گھر سے نکلتے وقت جیب میں الائچی رکھا کرو، جلد دولت آئے گی۔ جس گھر میں کھجور کا درخت ہوتا ہے اس گھر میں غربت نہیں آتی۔ ہمیشہ جوانی چاہتے ہو تو نہار منہ نیم گرم پانی پی لو۔ زیادہ نمک کھانے سے دل کمزور ہوتا ہے اور پٹھوں میں درد۔ نمکین لسی پینے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ کالے یرکان کے مرض سے بچنے کے لیے گنے کا رس استعمال کیا کرو۔ کھانے کے بعد ادرک کا ٹکڑا چبا لیا کرو، بدن کی جلد جوان رہے گی۔ توری کی سبزی زیادہ سے زیادہ کھا لیا کرو، صحت مند رہو گے۔ جو کی روٹی کھانے سے انسان ہمیشہ جوان نظر آتا ہے۔ زیادہ گرم چیزیں کھانا دل کو کمزور کرتی ہیں۔ وہ لوگ جو ہمیشہ جوان رہتے ہیں، جو آہستہ آہستہ کھانا کھاتے ہیں، ان کا وزن کم ہوتا ہے اور بہت سی بیماریوں سے بچ جاتے ہیں۔ اگر دانت ٹیڑھے ہیں تو روزانہ مسواک کرنے کا معمول بنا لو، سیدھے ہو جائیں گے۔ جو کھانے کے بعد پانی نہیں پیتے وہ لوگ جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔ ہائی بلڈ پریشر کے مریض سے نمک کا استعمال کم کرو۔ کہیں سفر کا آغاز کرنا ہو تو کوشش کرو کہ جمعرات کے دن کرو، یہ سنت بھی ہے۔ کھانے کے بعد پھل کھاؤ، آپ کا جسم کبھی کمزور نہیں ہوگا۔ ناظرین، اگر آپ لمبی عمر چاہتے ہیں تو کھانا کم کھاؤ۔ دل کے مریض لوگوں کے لیے سیب کا مربع مفید چیز ہے۔ پستہ کھانے سے انسان فٹ رہتا ہے۔ بکری کا دودھ پینے سے نظر تیز رہتی ہے۔ گڑ کا استعمال روزانہ کرو، بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ نہانے کے بعد پانی پی لو، بلڈ پریشر نارمل رہے گا۔ شوگر سے بچنا ہے تو کسوری میتھی کا استعمال روزانہ کرو، بدہضمی کے لیے بھی مفید ہے۔ مسکراتے رہنے سے بال بڑھنا رک جاتے ہیں۔ مسکراتے رہنے سے بال جھڑنا رک جاتے ہیں۔ پیاز کاٹتے وقت لیمو چاٹ لو، آنسو نہیں آئیں گے۔ نہار منہ دودھ کے ساتھ کھجور کھا لینے سے یادداشت بہتر ہوتی ہے۔ کبوتری کا انڈا کھاؤ، دماغ تیز ہوگا۔ جو بچے اور بچیاں کو سبق یاد نہ ہو، خشخاش کی پکی بنا کر کھلانے سے بچے ذہین ہوتے ہیں۔ کچے چاول گردوں میں پتھری کرتے ہیں۔ اگر تھکاوٹ محسوس ہو، ذہنی تناؤ ہو تو سنترے کا جوس بہترین ہے۔ حمل کے دوران عورت کھٹی اور کراری چیزیں کھانے سے پرہیز کرے۔ کچے پیاز کا استعمال شام کو کرنے سے بخار ہو جاتا ہے۔ دودھ کے بعد پانی پینے سے کھانسی ہو سکتی ہے۔ شیشے کے برتنوں کو سرکہ اور نمک لگا کر دھو لو، برتن چمک اٹھتے ہیں۔ وزن کم کرنا ہے تو بند گوبھی کا استعمال کر لیں۔ زیادہ موٹاپے کی وجہ بانجھ پن ہو سکتا ہے۔ پیشاب کے بعد قطرے وغیرہ آنا معدے کے خراب ہونے کی علامت ہے۔ اگر روٹی کھاتے وقت منہ کے اندر کڑوا ذائقہ محسوس ہو تو بخار کا حملہ ہونے والا ہے۔ اگر کھانے کے بعد فوراً پیشاب آ جائے تو معدہ کمزور ہو چکا ہے۔ منہ ہاتھ دھونے بغیر کھانا کھاتے ہیں، ان کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ گرمیوں کے اندر کھلے جوتوں کا استعمال کریں، اس سے نظر بہتر رہے گی۔ نیم گرم پانی میں شہد شامل کر کے پی لو، گردوں کی بیماری نہیں ہوگی۔ چھوٹے بچے کیلا روزانہ کھا لیں، ان کی ہڈیاں مضبوط رہیں گی۔ صبح ناشتے کے بعد انجیر کھا لو، اس سے لیکوریا کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ جن لوگوں کو معدے کا مسئلہ رہتا ہے ان کے لیے انگور بے حد فائدہ مند ہیں۔ معدے کی کمزوری ٹھیک نہ ہو تو امرود روزانہ کھائیں۔ لیمو پانی کے استعمال سے سکن صاف ہو جاتی ہے اور چہرے کی تمام جھریاں غائب۔ روزانہ کھانے کے ساتھ کھیرا کھائیں، یہ مختلف بیماریوں سے بچاتا ہے۔
सब्ज चाय पी लेने से आजमा ठीक रहता है और पेट का दर्द और मैदे की तेजाबियत के लिए भी ग्रीन टी बेहतरीन चीज है। सब्ज चाय नहाने के बाद पी लो, जिस्मानी कमजोरी कभी नहीं होगी। जिन लोगों को कमर दर्द का मसला रहता हो वो चारपाई बेड वगैरह की बजाय फर्श पर सोने की आदत बनाएं। गुड़ वाला दूध पीने से हाजमा ठीक होता है। जिन लोगों को अक्सर कब्ज का मसला रहता है वो बड़े गोश्त का इस्तेमाल ना करें। पेशाब की जलन हो तो खीरा खा लिया करो। नाजरीन, खरबूजे के बाद पानी पीना मैदे के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, इससे आपका पेट खराब हो सकता है। अगर दही किसी खट्टे फल के साथ खा लिया जाए तो इससे जिस्म में ऐसा तेजाब पैदा होता है जो आपके मेटाबॉलिज्म को सुस्त कर देता है। चेहरे के बालों को खत्म करना है तो चेहरे पर फटकड़ी मल लो। ऊंटनी के दूध में बेबहा ताकत होती है। फूले मसूड़ों पर सरसों के तेल में नमक शामिल करके मसाज करें। मसूड़े कुछ ही देर में ठीक हो जाएंगे। जो बंदा रोजाना अदरक खाता है वो कभी बीमारी का मुंह नहीं देखता। जवानी हमेशा चाहते हो तो ठंडा पानी पीना छोड़ दो। नीम के सूखे पत्तों की धुनी से मच्छर और मक्खियां भाग जाती हैं। कद्दू और चने की दाल को मिलाकर पका लो, ये कमजोर अफराद के लिए किसी नेमत से कम नहीं। जिनको सोते वक्त खराटे लेने की आदत हो वो गर्म नमकीन पानी के गरारे किया करें। नाजरीन, स्ट्रॉबेरी का रस पीने से जिल्द तवाना रहती है। जिनको मुसलसल कब्ज रहती हो उनको गुर्दों का मसला भी हो सकता है। जोड़ों के दर्द का हर घर में मसला है। कद्दू के तेल में नारियल का तेल शामिल करके मिक्स कर लें। इसमें लहसुन को फूल लें और मसाज करें। जोड़ों का दर्द खत्म। बांझपन की बीमारी हो तो जौ का दलिया बनाकर खाओ। लीमू को गर्म करके निचोड़ लेने से रस ज्यादा निकलता है। रात को चावल खाने से पेट की चर्बी में इजाफा होता है। नजर की कमजोरी हो या आंखों में दर्द, सौंफ, मिश्री, बादाम, मगज, साबुत धनिया, ये तमाम, काली मिर्च, सफेद जीरा 50 ग्राम, इन तमाम अज्जा को पीस कर एक शीशे में बंद कर लें। 3 हफ्तों तक इसको इस्तेमाल करने से हैरानकुन फायदा होगा। अगर खांसी ना रुक रही हो तो मुलट्ठी की जड़ चूस लो, खांसी रुक जाएगी। अगर आप अपने बालों को हमेशा काला रखना चाहते हैं तो बालों में मूली का रस लगा दो, आपके बाल हमेशा काले रहेंगे। कीकर की लकड़ी को जलाकर भाप लेने से सांस की बीमारियां दूर हो जाती हैं। अगर आपको सीने में दर्द होता है तो खुश्क मेवाजात वगैरह खाओ, ऊपर से माल्टा खा लो। चाय में ऐसे केमिकल मौजूद होते हैं जो खाने को हजम नहीं होने देते। अगर पैदल चलने से पहले आधा गिलास नीम गर्म पानी पी लें तो जिस्म में कभी भी कमजोरी नहीं होगी। नाजरीन, निहार मुंह जबान पर लहसुन का पेस्ट लगाने से जबान पर छाले नहीं पड़ते। मुंह की बदबू दूर करनी है तो दिन में 3 बार सौंफ को चबाकर खाएं। जिन लोगों को बलगम की शिकायत रहती है उनके लिए बैंगन की सब्जी बेहतरीन है। ऐसे लोग बैंगन का भरता बनाकर खाएं। बैंगन बलगम का दुश्मन है, ये बदन में बलगम को खत्म करता है। खाने पीने की अशिया में बैक्टीरिया या पानी और वायरस निज़ाम की सोजिश, इन्फेक्शन, बीमारी, गैस्ट्रो का बायस बनते हैं। एहतियाती तदाबीर, खाना अच्छी तरह पकाकर खाएं। पीने के लिए उबला हुआ पानी इस्तेमाल करें। फ्रिज से निकाला हुआ खाना अच्छी तरह गर्म करके खाएं। किचन, बाथरूम और टॉयलेट की सफाई का खास ख्याल रखा करें। खाने से कबल और रफ़ा हाजत के बाद हमेशा हाथ अच्छी तरह साबुन से धोएं। हर वक्त कमजोरी का शिकार अफराद के लिए काले चनों में आयरन मौजूद होता है, इसलिए ऐसे लोगों के लिए काले चने खाना फायदेमंद है। जो लोग खून की कमी का शिकार हैं या हर वक्त बदन में कमजोरी महसूस करते हैं, काले चनों को उबालकर हल्का नमक और काली मिर्च छिड़क कर इस्तेमाल करें। देसी अंडे दिल और दिमाग को कुव्वत बख्शते हैं। कमजोर बीमारियों के लिए एक इंतहाई मुफीद ग़िज़ा है। सुबह का नाश्ता हल्का फुल्का और हेल्दी करें और दोपहर को रोटी खाने से पेट कभी बाहर नहीं निकलेगा। ज्यादा ठंडा पानी दिल की नसें कमजोर कर देता है जो कि दिल के दौरे का सबब बनती हैं। रंग बिरंगे फूलों को देख लेने से आपकी नजर कमजोर नहीं होती। अमरूद हमेशा कच्चा खाओ, ज्यादा फायदा देता है। अखरोट खाने से रंग गोरा रहता है। अगर आपके पट्ठों जोड़ों में कसरत से दर्द रहने लगे
تو کثرت سے یا اللہ یا قادر کا ورد کیجیے، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ اگر اپنی زندگی کو بڑھانا چاہتے ہیں تو روٹی میں نمک کا استعمال کم کیا کریں، یعنی آٹے میں بھی نمک بالکل کم استعمال کریں۔ انجیر کھانے سے دماغ کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ کیلے کے چھلکے چہرے پر مسل لینے سے کریم کی لگانے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ روزہ رکھنے سے دماغ بہترین کام کرتا ہے۔ روزہ رکھ لینے سے پٹھوں کا کھچاؤ بہت کم ہو جاتا ہے اور بلڈ پریشر متوازن رہے گا۔ باجرے کی روٹی چنے کے ساتھ کھاؤ، دماغ کی کمزوری ختم ہو جائے گی۔ اگر مثانے کی کمزوری ہو جائے تو چھوٹی الائچی پانی میں ابال کر پینے سے مثانے کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ حل۔ وزن کم یا پیٹ نارمل کرنا ہے، عرق لیمو حسب ضرورت اور کلونجی 60 گرام لیں۔ کسی شیشے کی پیالی میں کلونجی رکھ کر اتنا عرق ڈالو کہ کلونجی ڈوب جائے، پھر ڈھانپ دو۔ خشک ہونے کے بعد پاؤڈر کی شکل میں سفوف بنا لیں، نیلے رنگ کے بوتل میں محفوظ کر لیں۔ روزانہ رات کو سوتے وقت کھائیں، 7 دن میں رزلٹ نظر آئے گا اور 10 کلو وزن کم ہوگا۔ میٹھی چیزیں کھانے سے پرہیز کریں۔ عورت روزانہ صبح کو بھگوئے ہوئے منقے کھائے، دودھ کے ساتھ جوانی واپس آ جائے گی۔ مہینے میں صرف 2 بار بکرے کے پائے کھا لو، آپ کے پٹھے اور گھٹنے مضبوط رہیں گے۔ سردی کے موسم میں روزانہ صبح چہرہ دھونے سے قبل ایلو ویرا کا پانی چہرے پر لگانے سے جلد خشک نہیں ہوگی اور چہرہ ہمیشہ صاف رہتا ہے۔ اگر سونف اور گڑ کھانے کے بعد کھایا جائے تو نظر تیز ہو جاتی ہے۔ ناظرین، زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ اگر آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پہلے ناکامی کا استقبال کرنے کا حوصلہ پیدا کیجیے۔ ناظرین، جسم کی خارش عذاب ہے، اس کے لیے صرف 4 دانے یا کینو روزانہ کھا لینے سے خارش، دانے اور پھنسیوں سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ علم ایک ایسا موتی ہے کہ جس کے پاس ہو وہ دراصل دنیا کے سب سے قیمتی زیور کا مالک بن جاتا ہے۔ روزانہ چقندر استعمال کرنے سے لوگوں کو قبض نہیں ہوتی، پرانی سے پرانی قبض دور۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نظر تیز ہو تو صبح سبزہ دیکھا کریں۔ موٹی عورتیں اگر نہار منہ کھیرا کھا لیں تو پتلی ہو جائیں گی۔ زیادہ کھانے والا انسان بیماری کا منتظر رہے۔ صبح جلدی جاگنے سے انسان چست رہتا ہے۔ انار کھانے سے رنگ سرخ ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ جوانی اور خوبصورتی چاہتے ہو تو انجیر کھایا کرو۔ چہرے کی رنگت دودھ جیسی سفید کرنی ہے تو چہرے پر ہلدی اور بیسن مکس کر کے لگائیں۔ انگور کھانے سے کھانسی رک جاتی ہے۔ جو تربوز کا رس پیتے ہیں ان کو کبھی بوتل لگوانے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ خربوزے کھانے سے کبھی گردے کی پتھری کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ چقندر کے چھلکے چہرے پر لگایا کرو، کبھی کریم لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ناظرین، شوگر کی بیماری جڑ سے ختم۔ کالی مرچ ثابت 100 دانے، سبز الائچی 100 دانے، نیم کے پتے 100 عدد، بادام کڑوے نہ ہوں 100 گریاں، کالے چنے بھنے ہوئے 1 پاؤ لے لیں۔ نیم کے پتے دھو کر خشک کر لیں، یعنی سکھا لیں اور ان تمام چیزوں کا سفوف بنا لیں۔ دن کے کسی بھی وقت آدھا چائے کا چمچ استعمال کریں، شفا نصیب ہوگی۔ مثانے کی کمزوری دور کرنے کے لیے، جس کی علامت یہ ہے کہ معمولی سی کھانسی سے بھی پیشاب کے قطرے نکل جاتے ہیں، 50 گرام سفید تل اور اس کے ہم وزن مصری ملا لیں۔ رات کو سوتے وقت 1 چمچ کھا لیں، اوپر سے کچھ نہ پئیں۔ 15 دن کافی ہیں۔ اگر آپ سوتے وقت خواب نہیں دیکھتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دماغ ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر رہا۔ جو عورتیں اپنے سر میں کدو کا تیل لگاتی ہیں ان کا دماغ تیز ترین ہو جاتا ہے۔ بیٹھ کر کام کرنے سے کمر اکڑ جاتی ہے تو روزانہ 1 مٹھی کالی کشمش کھایا کرو۔ اکثر رات کے وقت پاؤں کے تلے جلتے ہیں، اس کے لیے تخم ملنگا، گوند کتیرا اور اسب گول تینوں ملا کر پاؤڈر بنا کے دودھ میں 1 چمچ شامل کر کے پی جائیں۔ کچھ دن میں یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آلو بخارا ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے۔ آلو بخارا کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہوں گی۔ کانوں سے کم سنائی دینے لگے یا بہراپن محسوس ہو تو 3 قطرے نیم گرم سرسوں کا تیل کان میں ڈالو۔ ناشتہ چھوڑنے سے بدن پھول جاتا ہے اور معدہ سست ہو جاتا ہے۔ سر کا درد اچانک شروع ہو جائے تو جان لے تمہاری عمر طویل ہوگی۔ منہ دھونے کے بعد منہ صاف کرنے کے لیے سکون حاصل ہوتا ہے۔ بیماریوں کو ختم کرنے میں چاکلیٹ اہم کردار ادا کرتی ہے۔
مجھے لوگوں سے کسی چیز کی توقع نہیں ہے، کیونکہ عزت، نام اور شہرت سب اللہ دیتا ہے۔ کوئی بھی پھل کھانے کے فوری بعد پانی نہ پیو، اس سے معدے میں تیزابیت اور جلن ہوتی ہے۔ سیب دل کو طاقت دیتا ہے، قبض نہیں ہونے دیتا۔ روزانہ ایک سیب کھانے سے انسان عمر بھر ہسپتال جانے سے بچا رہتا ہے۔ کھانا کھانے کے فوری بعد لیٹ جانے سے گریز کریں، اس سے کان بہرے ہو جاتے ہیں اور وزن بڑھ جاتا ہے۔ کھانا کھانے کے دوران کچھ بھوک باقی ہو تو کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا کریں، اس سے آپ بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہو گے۔ پرسکون نیند کے لیے خالص سرسوں کے تیل سے پاؤں کا مساج کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ ذہنی دباؤ اور بے خوابی کو دور کرنے کے ساتھ ساتھ دماغ کو پرسکون بنا دیتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے اگر سرسوں کے تیل سے پاؤں کا مساج کر لیا جائے تو بدن میں خون کی روانی متاثر نہیں ہوتی اور آکسیجن بدن کے تمام حصوں تک یکساں پہنچ جاتی ہے۔ آنکھوں میں کاجل مت لگائیں، کیونکہ اس سے بینائی کمزور ہوتی ہے۔ آنکھوں میں ہمیشہ سرمے کا استعمال کریں۔ سرما استعمال کرتے وقت ہمیشہ اچھا سرما استعمال کریں۔ اچھا سرما کے دو اقسام ہیں، سرخ اسمد اور کالا اسمد۔ دونوں اقسام آنکھوں کی صفائی اور بینائی کو تیز کرنے کے لیے انتہائی مفید ہیں۔ حدیث مبارکہ میں اسد سرما کے 3 فوائد ذکر کیے گئے ہیں۔ کندھے جھکا کر بیٹھنے سے پٹھے کمزور نہیں ہوتے۔ گرم پانی میں شہد ملا کر پینے سے بدن کی بڑھتی ہوئی چربی دور ہو جاتی ہے اور انسان دبلا پتلا ہو جاتا ہے۔ کھیرا زیادہ کھانے والے انسان کو زندگی بھر سانس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ بدن میں آئرن کی کمی ہو تو خشک آلو بخارے کا جوس پیو۔ امرود کھانے کے 1 گھنٹہ بعد تک پانی نہ پئیں، ورنہ ہاضمہ خراب ہو سکتا ہے۔ اجوا کھجور کھا کر اوپر سے نیم گرم دودھ پی لیا جائے تو جسم سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ قوت با کی کمی والے خشک دھنیا کا استعمال نہ کریں۔ انگور کھانا آنکھوں کی صحت کے لیے بہتر ہے اور گردے میں پتھری نہیں ہونے دیتے۔ ناظرین، صبح کے وقت روزانہ پھولوں کی خوشبو سونگھ لینے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ مونگ پھلی خالی پیٹ مت کھائیں، ورنہ بھوک ختم ہو جائے گی۔ کند ذہنی کا مسئلہ ہو تو پسی ہوئی دار چینی اور الائچی گائے کے دودھ کے ساتھ روزانہ کھا لیں، چند دنوں میں کند ذہنی سے نجات مل جائے گی۔ سر درد والے پالک کا استعمال نہ کریں۔ مسلسل 4-5 دن کچا پیاز کھانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ ایک ہی سانس میں ٹھنڈے پانی کا گلاس پینے سے ہچکی رک جاتی ہے۔ بار بار پیشاب تنگ کرنے لگے تو بھنے ہوئے چنے کھا کر اوپر سے تھوڑا سا گڑ کھا لیں، بار بار پیشاب آنا رک جائے گا۔ بدن کی طاقت کو بڑھانا چاہتے ہو تو دالیں کھانا شروع کر دو۔ لیمو اور کھیرے کا رس ملا کر پی لینے سے جلد نکھر جاتی ہے۔ یاد رکھیں، صبح ناشتے میں اپنے بچوں کو اور خود بھی دہی کھانے کی عادت بنائیں۔ کلونجی کو بھون کر سونگھنے سے زکام کی شدت میں کمی آ جاتی ہے۔ اگر کھانا کھاتے وقت زبان دانتوں تلے آ جائے تو فوری میٹھی چیز کھانے سے آرام آ جاتا ہے۔ گنے کے جوس میں ادرک کا رس ڈال کر پینے سے گرمی کا احساس نہیں ہوتا۔ ادرک کے رس میں خالص گھی ملا کر پینے سے کمر کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے معدے کو بہترین رکھنا چاہتے ہو تو کھانے میں پیاز کا استعمال کیا کریں۔ کلونجی کھانے سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، شیمپو میں 1 چٹکی نمک اور 1 چٹکی پھٹکڑی ملا کر سر دھونے سے سر کی خشکی دور ہو جائے گی۔ معدے کی تیزابیت سے بچنے کے لیے کھانا ہمیشہ تھوڑا کھائیں۔ رات کو جلدی سو جانا اور صبح کو جلدی اٹھنا زندگی کی سعادت کی پہلی نشانی ہے۔ اگر آپ دبلے پتلے ہیں تو کالے چنے کھایا شروع کر دیں، آپ کا وزن جلدی بڑھ جائے گا۔ کھانے سے قبل اگر 1 گلاس پانی پی لیا جائے تو کھانے میں موجود مسالے آپ کے معدے پر برا اثر نہیں کریں گے۔ چاولوں کو ابالتے وقت اس میں لیمو کا رس ڈالنے سے چاول الگ الگ اور بکھر کر پک جاتے ہیں۔ اگر آپ کی نظر کمزور یا خراب ہو تو 50 گرام سونف، 50 گرام مصری، 50 گرام بادام، 5 گرام سفید مرچ، ان تمام چیزوں کا باریک پیس کر ایک چھوٹا چمچ صبح و شام نہار میں استعمال کریں۔ انشاءاللہ نظر کی کمزوری دور ہو جائے گی۔